بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ محل کے اندر شاہی حکیم خانے کے اندر چہل قدمی کر رہے تھے کہ ایک خاتون حکیم سپاہیوں کا علاج کر رہی تھی۔ سلطان پریشانی کے عالم میں تھے کیونکہ اس جنگ میں سلطان کے بہت سارے سپاہی شہید ہو گئے اور آپ کے سب سے قریبی اور بہادر سپاہی زخمی ہو چکے تھے۔ حتیٰ کہ سلطان کو اس جنگ میں ایسی شکست ملی کہ سلطان کا شاہی حکیم جو کہ فوری علاج کے لیے سلطان نے رکھا ہوا تھا وہ بھی بہت زیادہ زخمی ہو گیا تھا، اور ایک وزیر کے مشورے پر خاتون حکیم کو دوسرے گاؤں سے فوری طور پر بلایا گیا تھا۔ وہ خاتون حکیم سپاہیوں کا علاج کر رہی تھی کہ اچانک ایک آدمی گھوڑے پر سوار حکیم خانے کے اندر داخل ہوا، اور وہ آدمی کوئی اور نہیں اسی خاتون حکیم کا شوہر تھا۔ خاتون حکیم علاج کر رہی تھی اور وہ آدمی اپنی بیوی کے قریب آیا اور اس کے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا اور اس کو 3 طلاقیں دیتے ہوئے اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور وہاں سے چلا گیا۔ لیکن حیرانی کی بات اس وقت ہوئی کہ اس خاتون حکیم نے اپنے شوہر سے طلاق لینے کے بعد سپاہیوں کے علاج میں اس طرح مصروف رہی جیسے یہ پل اسے اسی وقت بھول گیا ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس کو حیرانی سے دیکھنے لگی کہ حتیٰ کہ سارے سپاہی بھی اس کو حیرانی سے دیکھنے لگے کہ ایک خاتون کو اس کے شوہر نے حکیم خانے میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے اتنے مریضوں کے سامنے سر عام طلاق دے دی، لیکن اس عورت کو محسوس نہ ہوا۔ اصل میں یہ واقعہ یوں ہوا کہ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو خبر ملی کہ رینالڈ بادشاہ کو اس کے پڑوسی بادشاہ کی طرف سے بارودوں سے لدے ہوئے اور اسلحے سے بھرا ہوا قافلہ بادشاہ رینالڈ کی طرف جا رہا تھا، اور اگر وہ بارود اور سارا سامان رینالڈ بادشاہ کے ہاتھ صحیح سلامت پہنچ گیا تو اس سے رینالڈ بادشاہ بہت مضبوط ہو جائے گا اور مزید سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے مشکلات پیدا کرے گا۔ جب یہ خبر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے خاص جاسوس سے ملی تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت اس قافلے کے گرد گھات لگانے کا سوچا، لیکن بدقسمتی سے رینالڈ بادشاہ کا جاسوس بھی سلطان کے بہت قریب تھا، اور اس بات کی خبر رینالڈ بادشاہ کو پہنچ گئی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس کے قافلے پر حملہ کرنے والا ہے۔ لہٰذا جیسے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی نے گھات لگائی تو رینالڈ بادشاہ کے سپاہی پہلے سے ہی وہاں چھپے ہوئے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی بہترین حکمت عملی کے ساتھ اس سارے سامان کو تو اپنے قبضے میں لے لیا اور رینالڈ بادشاہ کے سپاہیوں کو شکست دے دی، لیکن اس ساری صورتحال میں سلطان کے سارے سپاہی شہید ہو گئے اور بہت سارے سپاہی زخمی ہو چکے تھے۔ بدقسمتی سے اس دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے شاہی طبیب کو ساتھ چلنے کا کہا تاکہ اگر کوئی سپاہی زخمی ہو جائے تو اس کا فوری علاج کیا جائے، اور اس جنگ کے دوران جب شاہی طبیب نے دیکھا کہ سارے سپاہی شہید ہونے لگے ہیں تو اس نے بھی سوچا کہ میں بھی شہادت میں حصہ لے لوں، اور اس نے اپنے نیام سے خنجر نکالا اور رینالڈ بادشاہ کے سپاہیوں کے گلے کاٹنے لگا۔ لیکن جنگ کے دوران سلطان کا شاہی طبیب بھی شدید زخمی ہو چکا تھا، لہٰذا جب سلطان صلاح الدین ایوبی کے زخمی سپاہی حکیم خانے میں پہنچے تو طبیب نہ ہونے کی وجہ سے بڑی مشکل کا سامنا ہوا۔ لیکن اسی وقت سلطان کے ایک وزیر کی عقل مندی نے بہت ساری قیمتی جانیں بچا لی۔ اس نے سلطان کو بتایا، حضور ہمارے پاس یہ گاؤں میں ایک خاتون حکیم ہے جو کہ بہت دور سے خاص طور پر ایک زمیندار کا علاج کرنے کے لیے آئی ہے، اور ابھی تک وہ اسی گاؤں میں موجود ہے۔ آپ اپنا سپاہی گھوڑے کے ساتھ اس کے پاس بھیجیں تاکہ اس خاتون طبیب کو فوراً یہاں لے آیا جائے تاکہ وہ زخمی سپاہیوں کا علاج کر سکے۔ سلطان کے حکم پر خاتون حکیم اسی وقت سلطان کے سپاہیوں کے ساتھ محل میں پہنچ گئی اور سپاہیوں کا فوری علاج کرنا شروع کر دیا، اور اسی دوران علاج کرتے ہوئے اچانک اس کا شوہر حکیم خانے میں داخل ہوا اور اس کو سرعام طلاق دیتے ہوئے چلا گیا۔ لیکن اس بات کا ذرا بر بھی اس خاتون پر اثر نہیں ہوا۔ سلطان جانتا تھا کہ جب ایک عورت کو طلاق ہو جاتی ہے تو طلاق عورت کے لیے موت کا دوسرا نام ہوتا ہے، لیکن جب سلطان نے اس عورت کے تاثرات کو دیکھا تو یہ بات سلطان کے لیے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ اس وقت تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بغیر کوئی سوال کیے وہاں سے چلے گئے۔ اگلی صبح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے محافظ کو اس عورت کے پاس بھیجا اور فرمایا، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو کمرے میں بلا رہے ہیں۔ وہ خاتون حکیم بڑی حیران و پریشان ہو گئی کہ اگر مجھ جیسی طبیب کو سلطان کیوں بلا رہا ہے۔ وہ ڈرتی جھجکتی لہجے کے ساتھ نظریں جھکائے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے کمرے میں داخل ہوئی تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں موجود سوال کو اس عورت نے بھانپ لیا، لیکن وہ خاموش رہی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کو کہا کہ جب ایک عورت کو طلاق ہو جائے تو طلاق عورت کے لیے موت کا دوسرا نام ہوتا ہے، لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ تمہارے شوہر نے تمہیں سرعام سب کے سامنے طلاق دے دی اور تمہارے چہرے پر ذرا سا بھی تاثر نہ بدلا۔
اس عورت نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سوال کے بدلے میں جو جواب دیا اس نے سلطان کو خاموش کر دیا۔ اس نے کہا، سلطان معظم، یہ میری تیسری دفعہ طلاق ہوئی ہے۔ اس سے پہلے مجھے 2 بار میرے شوہروں نے طلاق دے دی، لیکن اگر مجھے طلاق غلط کام کرتے یا کسی دوسرے مرد کے ساتھ جسمانی تعلق کام کرتے ہوئے مل جاتی تو شاید میری پہلی طلاق ہی میری موت کا سبب بنتی۔ لیکن دکھ کی بات تو یہ ہے کہ تیسری مرتبہ کوئی نیک کام کرنے چلی اور اسی نیکی کے بدلے مجھے طلاق ہو گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بڑا حیران ہوا کہ آخر یہ عورت کیا کہنا چاہتی ہے۔ اس نے کہا، سلطان معظم، میں ایک حکیم صاحب کی بیٹی ہوں۔ بچپن ہی سے مجھے اپنے بابا کی طرح ایک عقل مند اور سمجھدار طبیب بننے کا شوق تھا۔ میرے بابا نے مجھے بچپن ہی سے ایک مدرسے میں طب کی تعلیم دینے کے لیے بھیج دیا۔ جب میری عمر 12 سال ہوئی تو میں نے طب کی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے بابا کے پاس آ گئی اور اپنے بابا کے ساتھ حکیم خانے میں مریضوں کی دیکھ بھال کرتی اور اپنے بابا کے ساتھ مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا۔ میں نے تقریباً 8 سال اپنے بابا کے ساتھ حکیم خانے میں مریضوں کا علاج کیا اور میری زندگی کی تاریخ میں بہت سے ایسے مریض واپس ہو گئے جن کو بابا کے دوا سے شفا نہ ملی۔ جب میری عمر 20 سال ہوئی تو میرے بابا نے میری شادی ایک تاجر کے ساتھ کروا دی۔ وہ تاجر ہمارے گاؤں میں رہتا تھا، شکل سے بہت خوش شکل اور سلجھے ہوئے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ چھوٹی سی عمر میں وہ اپنا خاصا کاروباری بن گیا تھا اور میرے بابا نے اس کی قابلیت کو دیکھتے ہوئے میری شادی اس سے کروا دی۔ میرے بابا کے چند سالوں بعد وفات ہو گئی۔ میں اپنے بابا کی اکلوتی اولاد تھی، لہٰذا میں نے اپنے بابا کے حکیم خانے میں ہی اپنا حکیم خانہ کھول لیا اور تمام گاؤں والوں کی دیکھ بھال کرتی رہی۔ وقت گزرتا رہا۔ ایک دن میں حکیم خانے میں بیٹھی ہوئی تھی کہ ایک نوجوان حسین و جمیل لڑکا دوڑتا ہوا میرے پاس آیا اور آ کر مجھے کہنے لگا، خاتون ابھی اور اسی وقت میرے ساتھ چلو، میری ماں فلاں جھونپڑی میں زندگی اور موت کی کشمکش کے درمیان ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہاری ماں کو کیا ہوا؟ تو اس نے کہا، میری ماں پیٹ میں درد کی شدت سے تڑپ رہی ہے اور لگتا ہے کہ میری ماں نے کچھ زہریلی چیز کھا لی ہے۔ آپ ابھی اور اسی وقت میرے ساتھ چلیں، اگر آپ میرے ساتھ نہ چلیں تو میری ماں تڑپ تڑپ کر مر جائے گی۔ میں نے اس کو بہت سمجھایا کہ میں ابھی تمہارے ساتھ 2 لڑکے بھیج دیتی ہوں، تمہاری ماں کو اٹھا کر میرے پاس حکیم خانے میں لے آئیں گے، میں اس کا علاج کروں گی۔ لیکن اس نوجوان نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ لیے اور کہا، طبیب صاحبہ، ابھی آپ میرے ساتھ چلیں، آپ کو اپنے بابا کی قسم۔ جب اس نے مجھے میرے باپ کی قسم دی تو مجھ سے رہا نہ گیا اور میں اس نوجوان کے ساتھ چل پڑی۔ میں اس کے ساتھ ایک جھونپڑی میں پہنچی جہاں اس کی ماں بستر پر تڑپ رہی تھی۔ میں نے اس کی ماں کا علاج کیا اور الحمدللہ میں ایک قابل طبیب تھی اور علاج کرنے کے فوراً چند دنوں بعد اس کی ماں ٹھیک ہو گئی اور وہ نوجوان بہت خوش ہوا اور اس نے خوشی میں آ کر مجھے اپنی ماں کا اپنے پاس پڑا ہوا قیمتی ہار اٹھا کر مجھے دے دیا۔ اس نے مجھے کہا کہ اگر آپ نے یہ ہار قبول نہ کیا تو میری ماں آپ سے بہت ناراض ہوگی۔ اس کی بوڑھی ماں کی آنکھوں میں سے نکلتے ہوئے آنسو سے مجبور ہو کر میں نے وہ قیمتی ہار اس سے لے لیا اور اپنے حکیم خانے کی طرف چل پڑی۔ لیکن ہمارے گاؤں میں ایک نوجوان تھا جو مجھ سے شادی کرنے کے لیے کئی حربے کھیلتا رہا، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ اوباش آدمی ہے، لہٰذا میں نے اس کو کبھی بھی ایسی حرکت کرنے کا موقع نہیں دیا۔ جب اس نوجوان نے مجھے اس کٹیا کے اندر جاتے ہوئے ایک نوجوان کے ساتھ دیکھا تو وہ مجھے چھپ چھپ کر دیکھنے لگا اور اس نے جا کے میرے شوہر کو بتا دیا کہ آج میں نے تیری بیوی کو ایک جھونپڑی میں ایک نوجوان کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا، اور جب تیری بیوی جھونپڑی کے اندر سے نکلی تو وہ اپنے تھیلے میں قیمتی ہار ڈال رہی تھی، اور مجھے شک نہیں پورا یقین ہے کہ تیری بیوی اس نوجوان کے ساتھ اس جھونپڑی میں رنگ رلیاں منانے گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھ پر کیا قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ میں اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی تھی، لیکن میرا شوہر شکی مزاج تھا۔ شام کے وقت میں جیسے ہی اپنے گھر پہنچی، میرے شوہر نے میرا ہاتھ سے تھیلا چھینا، اور تھیلا چھیننے کے بعد جیسے اس تھیلے کی تلاشی لی تو اس میں وہی ہار موجود تھا۔ میرے شوہر کا شک اس میں وقت یقین میں بدل گیا اور اس نے مجھے اسی وقت طلاق دے دی، اور اس نے مجھے اپنے صفائی میں کہنے کے لیے ایک بھی موقع نہیں دیا۔ میرے شوہر کی طلاق مجھ پر قیامت بن کر ٹوٹی۔ 2 ماہ تک مجھے یہ ہوش نہ رہا کہ میں ایک طبیب تھی۔ گاؤں کے لوگ میرے پاس آتے اور کہتے کہ گاؤں کو آپ کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ اس گاؤں میں میرے علاوہ کوئی طبیب موجود نہیں تھا۔ لیکن میں طلاق کے غم سے اپنے پیشے کو بھول گئی تھی۔ آہستہ آہستہ میں نے یہ سب بھولنا شروع کر دیا، اور پھر سے میں نے گاؤں والوں کو مجبور اور لاچار دیکھ کر اپنا طبیب خانہ کھول دیا اور گاؤں والوں کو علاج کرنے لگی۔ وقت گزرتا رہا۔ چند سال بعد ایک دن میرے حکیم خانے میں ایک ایسے نوجوان کو لایا گیا جو شکل سے بہت خوبصورت اور حسین و جمیل تھا۔ وہ نوجوان گھوڑے سے گرا اور اس کے کوہلے کی ہڈی اپنی جگہ سے ہل گئی تھی۔ وہ درد کی شدت سے تڑپ رہا تھا۔ میں نے اس نوجوان کی مرض کو جانچ پڑتال کرنے کے بعد اس کا علاج کیا، کیونکہ علاج سے پہلے وہ تڑپ رہا تھا۔
جیسے اس کا درد دور ہوا تو اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور مجھ سے کہا کہ میں دوسرے آدمیوں کی طرح دھوکے میں نہیں رہنا چاہتا، مجھے تم بہت پسند آئی ہو اور میں جانتا ہوں کہ تم بے سہارا ہو، لہٰذا اگر تم میرے ساتھ شادی کر لو تو ہم دونوں کی زندگی بہت خوبصورت ہو جائے گی۔ مجھے پتہ تھا کہ میرا اب اس دنیا میں کوئی موجود نہیں، میں چاہتے ہوئے بھی لوگوں کے منہ بند نہیں کروا سکتی تھی۔ گاؤں کے اکثر لوگ حسد سے میرے کردار پر الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے، کیونکہ پہلے بھی مجھے اس بات کی وجہ سے طلاق ہو چکی تھی، لہٰذا میں نے اس نوجوان سے شادی کر لی۔ وقت گزرتا رہا، میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش تھی۔ ایک دن میں اپنے گھر میں اکیلی بیٹھی تھی، حکیم خانہ بند تھا۔ اچانک گاؤں کی ایک لڑکی دوڑتی ہوئی میرے پاس آئی اور کہا کہ آپ کے طبیب خانے میں ایک بوڑھی عورت آئی ہے اور اس کی طبیعت بہت خراب ہے، لہٰذا تم جلدی آؤ اور اس کا علاج کرو۔ میں اپنے پیشے میں بہت مخلص تھی، میں نے یہ نہیں سوچا کہ میں پھر کسی آگ میں جلنے والی ہوں۔ میں نے بغیر کسی سوچے سمجھے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کے حکیم خانے کے اندر گئی تو دیکھا کہ وہی اوباش نوجوان جس نے میرا پہلے گھر اجاڑا تھا وہ کمرے کے اندر موجود تھا۔ میرے سارے ملازم وہاں سے جا چکے تھے، لہٰذا اس نوجوان نے مجھے وہاں اکیلے دیکھتے ہوئے مجھے پکڑ لیا اور میرے ساتھ زبردستی کرنے لگا۔ میں اس کی چال سمجھ چکی تھی کہ اس نے اس لڑکی کو چند سونے کے سکے دے کر مجھے دھوکے سے وہاں اکیلے میں بلا لیا، اور اتنے میں اس نوجوان نے اس لڑکی کو میرے شوہر کے پاس بھی بھیج دیا کہ تمہاری بیوی اپنے طبیب خانے میں ایک نوجوان کے ساتھ رنگ للیاں منا رہی ہے۔ جب میرا شوہر حکیم خانے میں دوڑتا ہوا آیا تو اس نوجوان نے میرے کپڑے پھاڑ دیے تھے۔ میرے نہ چاہنے کے باوجود اس نوجوان نے مجھے بستر پر پھینک دیا تھا۔ اس حالت میں میرے شوہر نے جب مجھے دیکھا تو اس نے مجھے اسی وقت طلاق دے دی اور اس گاؤں کو ہمیشہ چھوڑ کر چلا گیا۔ اب دوسری مرتبہ طلاق ہونا اور وہ بھی بغیر کسی جرم کے، یہ میرے لیے ایک موت سے کم خبر نہیں تھی۔ میں پوری طرح ٹوٹ چکی تھی۔ میں نے اس گاؤں کو بھی چھوڑ دیا تھا اور ایک دوسرے گاؤں جا کر اپنا طبیب خانہ بنوایا اور اس میں لوگوں کا علاج کرنے لگی۔ بچپن سے لے کر جوانی تک میرے پاس دولت کی کبھی کمی نہیں تھی، لیکن شاید میرا نصیب کچھ اس طرح لکھا ہوا تھا کہ میرے پاس دولت موجود تھی، حسن تھا، جوانی تھی، لیکن 2 مرتبہ 25 سال کی عمر میں مجھے طلاق ہو چکی تھی۔ اب مرد ذات سے میرا بالکل بھروسہ اٹھ چکا تھا۔ میں میاں بیوی کے رشتے سے سخت نفرت کرنے لگی تھی۔ میں اپنے ماضی کی ساری یادوں کو بلا دینا چاہتی تھی اور آہستہ آہستہ میں نے سب کچھ بلا دیا تھا۔ اس واقعے کو تقریباً 2 سال گزر چکے تھے کہ ایک دن میں ادویات کے لیے بازار سے کچھ چیزیں لینے کے لیے چلی گئی تو اسی دوران میری ملاقات ایک تاجر سے ہوئی۔ اس تاجر نے مجھے پہلی ہی نظر میں پسند کر لیا اور چند دنوں بعد وہ میرے خود حکیم خانے میں پہنچ گیا اور اس نے آ کر مجھے نکاح کی دعوت دی۔ میں نے صاف صاف انکار کر دیا اور اس کی اپنی 2 طلاقوں کے بارے میں پہلے تفصیل سے بتایا، لیکن شاید قسمت اس بار بھی میرا ساتھ نہ دینے والی تھی اور میں مرد ذات کی باتوں میں آ گئی اور اس نے مجھے سنہرے مستقبل کے خواب دکھائے۔ میں نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ وقت گزرتا رہا اور میں اپنے شوہر سے بہت خوش تھی، لیکن آہستہ آہستہ مجھے پتہ چلا کہ کاروبار ہی اس کی سب سے پیاری چیز ہے۔ عورت ذات تو صرف استعمال کے لیے رکھتا ہے، حتیٰ کہ مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ وہ اپنے منافع کے لیے غیر مسلم تاجروں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے اور ان کے ساتھ وقت گزارتا ہے۔ اور چند دن پہلے مجھے اس بات کی خبر ملی کہ وہ رینالڈ بادشاہ کے قریبی وزیر کے ساتھ اپنی چھپ کر تجارت کرتا ہے اور اس سے اچھا خاصا منافع ہو رہا ہے۔ اور کل صبح آپ کے حکم پر محل میں آتے ہوئے جب بازار سے گزر رہی تھی تو اس وقت مجھ پر میرے شوہر کی نظر پڑ گئی۔ میں آپ کے سپاہیوں کے ساتھ کیا کرنے آ رہی تھی؟ میرے شوہر نے تحقیق کی تو اسے پتہ چل گیا کہ میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سپاہیوں کا علاج کرنے جا رہی ہوں۔ جب میں اپنے طبیب خانے سے چلی تو مجھے یہ پتہ چل چکا تھا کہ اگر میرے شوہر کو اس بات کی خبر ہو گئی تو مجھے طلاق ہو جائے گی، لیکن میں سلطان کے حکم کی خاطر اپنی جان قربان کر سکتی تھی، یہ تو صرف طلاق تھی۔ اس لیے جب میں نے اپنے شوہر کو حکیم خانے میں آتے ہوئے دیکھا تو مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا اور اس وجہ سے میں نے اپنے شوہر کے طلاق دینے پر کسی تاثر کا اظہار نہیں کیا، اور اس بار مجھے افسوس نہیں بلکہ فخر ہو رہا تھا کہ میں نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کی خاطر طلاق لی۔ اور ایسے شوہر کے ساتھ رہنے میں کیا فائدہ جو اس دنیاوی دولت کے لیے کافروں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہو، کھاتا پیتا ہو، حتیٰ کہ شراب بھی پیتا ہو۔ اس لیے مجھے افسوس نہیں بلکہ خوشی ہوئی جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس عورت کے منہ سے یہ ساری داستان سنی۔ سلطان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، جب تک آپ جیسی ایماندار بہادر خاتون میری سلطنت میں موجود ہے، کوئی بھی عورت ذات کو سلطان کی سلطنت میں کمزور نہیں سمجھ سکتا۔ اور اس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو شاہی حکیم مقرر کر دیا اور پھر اس حکیم کا نام پوری مصر کی سلطنت میں مشہور ہو گیا۔